کلمہ توحید اور شرک ذات کے اعتبار سے کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان خدا کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک سمجھے. اور ماہ مبارک رمضان اور خاص طور سے سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شفقت کی بارگاہ میں ایک ایسے راہب کی آمد جس نے سوال کیا خدا کے بارے میں. اور یہ جملہ خاص طور سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ روایت میں بہت کم کسی اور حوالے سے پڑھا جاتا ہے. یہ جملہ ہے کون سا؟ یہ جملہ وہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے حر ابن یزید الریاحی کے راستہ روکنے کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا. کون سا جملہ؟ سکلت امک. یہ جملہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا, یہ جملہ مولا کائنات نے استعمال کیا, اور تینوں کا محلہ استعمال, چوتھا استعمال اور ہے. وہ استعمال جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا. 4 استعمالات اس جملے کے. ترجمہ کیا؟ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ. یہ جملہ جب اللہ کے رسول نے استعمال کیا تو ایک گناہ کو یاد دلایا. سعد بن معاذ سرکار کی خدمت میں ہیں اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. تو یہ حضرت سعد بن معاذ سمجھ نہیں سکے. یا رسول اللہ, تو کیا ہم جو مذاق میں بغیر سمجھے ہوئے کوئی بات کہتے ہیں کیا زبان کی بنیاد پر ہی پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے سعد کے منہ پر اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا تو کیا زبان کے علاوہ کوئی اور بھی اعضاء بدن ہو سکتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تکلت کو امک, یہ عربی کا محاورہ. تو زبان سے شرک نہ ہو, اپنے آپ کو بچا لینا, زبان کا استعمال. اور اللہ کے رسول نے زبان کے استعمال پر بھی تاکید کی, سکلت کو امک یا سعد. اور یہ جملہ مولا کائنات کی زبان پر کب آیا؟ جبکہ ایک راہب نے امام سے پوچھا متا کان ربک یا علی, یعنی بتائیے آپ کا رب کب سے ہے؟ فرمایا سکلت کو امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور متا لم یکن حتی نقول متا کان, وہ کب نہیں تھا کہ اس کے لیے کہا جائے کب سے تھا. تو لفظ نہیں بھی نہیں تھا جب بھی خدا تھا, لفظ تھا بھی نہیں تھا تب بھی خدا تھا. تو یہ توحید کو سمجھانے کا ایک انداز سرکار ختمیہ مرتبت کا کہ زبان کو انسان اپنے شرک کے الفاظ سے محفوظ کرے.